الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله للمجد والعلا والهيبة والثناء والكبرياء والعلا، خالق الأرض والسماء، خالق الحق والنوى، يوم الحشر والجزاء، ماهي الذنوب والخطا، سر الله المكنون، بر الله المخزون، عالم ما كان وما يكون، نور الأفئدة والعيون، سرور القلب محزون، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صعب ليس له، ولا وسيما جسيما رزيما نزيما نازما منازما له، ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له، ولا جسيم جسم 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 له، ولا قسيم قسم 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 له، ولا فريق فرق فرق له، ولا مثيل مثل مثال له. نشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماءه وحده مورا ومبرا ومنزا ومولى بالجلال، وحده من يشرك به في ذاته أو صفاته أو عاداته أو عنوانه أو كلامه متفردا متبكرا متنصرا متنبرا، وعليه اللعنة والوبال. ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا، جميلنا وأجملنا وكريمنا وأكرمنا وشفيقنا وأشفقنا ورفيقنا وأرفقنا وميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وياننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد. صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی علی آل محمد، صلی علی آل محمد، صلی علی جلال محمد، صلی علی جمال محمد، صلی علی اقبال محمد، صلی علی اقبال محمد، صلی علی نوال محمد، صلی علی معال محمد، صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد، صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن فان محمد، صلی علی ظہر اصل محمد، صلی علی حسین بدر محمد، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم الحفیظ بوجہ الکریم سلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین. سرکار کی آمد سے پہلے، سرکار کی آمد سے پہلے میرا ہی میرا تھا. سرکار کی آمد سے پہلے، سرکار کی آمد سے پہلے
سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ ایک دو شعر پڑھنے ہیں لیکن توجہ سے سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر کہتا ہے دوزخ کو بجھایا خالق نے، جنت کو سجایا مالک نے، دوزخ کو بجھایا خالق نے، جنت کو سجایا خالق نے، ہر چیز سجائی مولا نے، ہر چیز سجائی اللہ نے، جس رات حضور میں آنا تھا، ہر چیز سجائی مولا نے، ہر چیز سجائی مولا نے، جس رات حضور میں آنا تھا، سرکار کی آمد سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، چھپے حالات کو جانتا ہے، سینوں میں جو چھپا راز ہے اب وہ بھی جانتا ہے، علام الغیوب ہے، غیب جانتا ہے۔ یہ قیامت والے دن جب وہ سارا کچھ جانتا ہے تو پھر حساب کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اچھا پھر ساتھ یہ بھی کہ کرامن کاتبین ہیں، پھر یہ بھی کہ قرآن پاک فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہوں پر مہریں ہوں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ جب سارا سسٹم اسے پتا ہے، ایک اور بات بھی سن لیں، وہ ہے بھی عدل والا اور فضل والا، ظلم تو اس سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو ظالم بدبخت یہ کہے کہ خدا ظلم کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ جب وہ ظلم نہیں کرتا، فضل کرتا ہے، عدل کرتا ہے، پھر وہ ہے بھی ساری کائنات کا مالک، جو چاہے مرضی کرے، فعال لما یرید ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ پھر 50,000 سال دن بنانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر حساب کتاب کا کیا معنی ہے؟ پھر نامہ اعمال کا کیا مطلب ہے؟ پھر ترازو کا کیا مطلب ہے؟ پھر پرسرات کیوں ہے؟ پھر اتنی ساری مخلوق کو وہاں جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ شاعر اس کی وجہ بتا رہا ہے، ویسے میرے امام نے وجہ بتائی ہے، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے نکاح بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور مولانا حسن خان صاحب کہتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں یہ شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ اب جو شاعر نے شعر کہا ہے کیا وجہ ہے اتنے بڑے انتظام کی؟ وجہ یہ ہے، شاعر کہتا ہے محشر میں ساری خلقت کا یکجا کر لینا پیدا سے، محشر میں ساری خلقت کا یکجا کر لینا پیدا سے، یہ فقط زمانے والوں کو، یہ صرف زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا، یہ صرف زمانے والوں کو، یہ فقط زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا، سرکار کی آمد سے پہلے میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، کردار کی آمد، محمد کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد
حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی قابل سخت احترام و احتشام بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ خصوص بالخصوص میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے سے، حضور کا میلاد پڑھنے سننے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے دوستو، یہ حدیثوں کا مفہوم ہے، یہ حدیثوں کے مضمون ہیں۔ کیا مضمون ہے؟ بڑی مشہور روایت جو آپ لوگوں نے بارہا مرتبہ سنی ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کہہ رہا ہے عیسیٰ روح اللہ، کوئی کہہ رہا ہے آدم صفی اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب کی بات سنی، آپ نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سارے شان والے ہیں لیکن میں تو خدا کا محبوب بن کر تشریف لایا۔ حضور کا ذکر ہی ہم کرتے ہیں، یہی میلاد ہے، یہی محفل ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسرا تیسرا کام نہیں۔ اگر کوئی بندہ یا کچھ لوگ اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر اگر میلاد کرتے ہیں تو وہ خود ہی ناجائز کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ناشتہ نچواتا ہے، اگر کوئی میوزک چلاتا ہے، اگر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط کرتا ہے، تو اس میں تو وہ کام ناجائز، وہ تو ناجائز، ایسے میں محفل میلاد کا کیا قصور؟ یہ کام تو آج کل شادیوں میں بھی ہو رہے ہیں کہ فی نفسی نکاح تو سنت ہے، شادی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خراب چیزیں شامل لوگوں نے کر دی تو نکاح پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح تو ہو جائے گا۔ ہاں، خراب چیزوں کو کہا جائے گا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں حضور کی کامل غلامی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الکلام العوضہ، آپ کے والد ماجد نے اپنی کتاب الکلام العوضہ کی تفسیر النشرہ میں ایک روایت نقل فرمائی ہے حضور کے آنے کے حوالے سے، حضور کی آمد کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں اس میں حضور کی آمد کا ذکر بھی ہے اور حضور کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے۔ جناب سلیمان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، آپ کی حکومت زمین پر بھی تھی، آپ کی حکومت فضا پر بھی تھی، آپ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، آپ کا حکم جو تھا وہ جنوں پر بھی چلتا تھا۔ اتنا چلتا تھا کہ آپ نے اپنے دور میں جنوں کو فرما کر، جن ہوتا ہے جن، ان کو فرما کر اتنی بڑی دیگ بنوائی تھی کہ جس دیگ کے اندر جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی تھی۔ 1000 فرد کا ایک ٹائم میں کھانا بنتا تھا، اتنی بڑی دیگ۔ جنوں پر بھی آپ کا حکم چلتا تھا۔ یہ جو بیت المقدس تعمیر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دے کے بنوائی ہے، قرآن پاک میں سارا مضمون موجود ہے۔ تو یہ جب اپنے پورے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پاس سے گزرے، اوپر سے تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کا جو مبارک جو تخت تھا وہ فضا میں ہوتا تھا، آپ تخت پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو بیت اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی، یا اللہ تیرا پیارا نبی جا رہا ہے، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جا رہا ہے، پورے لشکر کے ساتھ تشریف لے کے جا رہا ہے، اے اللہ اتنا سونا پیارا اور عظمت والا نبی میرے پاس نہیں اترے گا۔ اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا، بیت اللہ یہ بڑی عظمت والا نبی ہے، بڑی شان والا ہے، مقام و مرتبے والا ہے، حکومت والا ہے، سلطنت والا ہے، لیکن اے بیت اللہ سن، میں تجھے ایسا نبی عطا فرماؤں گا جو نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اس کی امت تمام امتیوں سے اعلیٰ ہے، وہ نبی آخر الزمان ہوگا، وہ نبی میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کے چرچے تھے، حضور کے آنے سے پہلے حضور کی آمد کی خبریں تھیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا مقصد سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، زیادہ تفصیلی باتیں نہیں کرنی، بس 2 حدیثیں آپ کو سنانی ہیں اور اوپر سے دیکھ کے سنانی ہے۔ ہاں اوپر سے دیکھ کے، اپنے کو کیا ضرورت ہے دائیں بائیں کی بات کریں، وہ میری رسالہ لگائیں، ہاں تو شعر شروع ہوا تو سنا لیں گے، لیکن اوپر سے دیکھ کے 2 حدیثیں سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ ہم اسی میں اپنی بات کو مکمل کر کے گفتگو ختم کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک ہی صفحے پر ہیں۔ صفحہ نمبر 505 ہے، پہلی جلد ہے، باب علامات نبوت ہے۔ یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں، مضمون ذہن میں رکھ لیں، بعد میں بھی کسی کو ضرورت پڑے تو یہ موجود ہے، بخاری تو موجود ہے،
ہم موجود نہ ہوں سرکار کا فرمان تو موجود ہے. اور یہ حضور کا میلاد ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد سنیں. سن رہے ایمان تعالیٰ کیجیے. اگر تو آپ سن سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر آپ کو رسمی تقریر کہیں گے تو وہ کر دیں. ٹھیک، توجہ کیجیے گا. پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک کے راوی ہے. یہ واقعہ، قصہ، حکایت اور حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آتش الناس یوم الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور مکے سے مدینے سے مکے تشریف لائے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، مکے میں نہیں آنے دیں گے اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. چند شرائط کے پیش نظر وہاں صلح ہوئی. اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس مقام پر فرماتے ہیں لوگ موجود تھے، آتش الناس، لوگ پیاسے ہو گئے، لوگوں کو پیاس لگ گئی، پانی نہیں تھا پینے کے لیے. راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں والنبی بین یدیہ رکوۃ، پانی نہیں تھا، لوگ پیاسے تھے، ضرورت تھی پانی کی. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا. فتوضا، حضور نے اس سے وضو فرمایا. فجہش الناس نحوہ، لوگ اس پیالے کی طرف لپکے، دوڑ کے آئے کہ یار وہ پانی اس میں ہو تو ہم بھی پی لیں، وضو کرنا تو وضو کر لیں، اس پانی کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لیں. سرکار علیہ السلام نے جب اس پوری کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا مالکم، تو انو خیر ہے، یہ ترجمہ پنجابی سے ہے. مالکم، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں دوڑ کے آئے ہو، کیوں اس طرف توجہ کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیس عندنا ماء، ہمارے پاس پانی نہیں، نتوضا ولا نشرب الا ما بین یدیک، حضور نہ ہی ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ وضو کر سکیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ پی سکیں، صرف وہ پانی موجود ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہے، پاس موجود ہے، صرف یہ پانی، اس کے علاوہ پانی نہیں. راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے وہ کا محل کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. فوضع یدہ فی الرکوۃ، سرکار علیہ السلام نے اس مبارک پیالے میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، پیالے میں ہاتھ رکھا. آگے بخاری فرماتی ہے فجعل الماء یسول بین اصابعہ، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا ہے. بین اصابعہ کے الفاظ ہیں، حضور نے مبارک ہاتھ رکھا، پانی آپ کی انگلیوں سے نکل رہا ہے اور ایسے نکل رہا ہے کہ امثال العیون، جیسا کہ چشمے بہتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ فشربنا، ہم نے وہ پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا. یہاں تک بات تو آپ نے سن لی. آگے حدیث پاک سنانی ہے اور مجھے پورے جوبن میں سنانی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے. آگے الفاظ یہ ہیں، راوی نے کہا حضرت سالم نے حضرت جابر سے پوچھا، کہنے لگے یہ بتائیں کم کنتم، تمہاری تعداد کتنی تھی؟ پیالہ چھوٹا سا تھا، اس میں مبارک ہاتھ تھا، یہ جو پیالے میں پانی تھا اس کو استعمال کرنے والے تھے کتنے؟ اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ ہم اتنے تھے. یہی جواب بنتا ہے. 100 تھے، 50 تھے، 500 تھے، 1000 تھے، 1500 تھے، 300 تھے، جتنے بھی تھے جواب سیدھا سیدھا یہ بنتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی تھی. لیکن بخاری میں ایسا نہیں. اور امام بخاری نے جو بخاری لکھی ہے یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ امام بخاری نے حدیث لکھنے سے پہلے زمزم سے غسل کیا ہے پھر حدیث لکھی. یہ جو لوگ دائیں بائیں کی حدیثیں سناتے ہیں ساری حدیثیں سارا آنکھوں پہ، یہ حدیثیں نظر کیوں نہیں آتی؟ سنیے گا. حضرت سالم نے حضرت جابر سے پوچھ لیا کم کنتم، تمہاری تعداد کتنی تھی؟ جواب یہ بنتا ہے ہم اتنے تھے، ہماری تعداد اتنی تھی، ہم شمار میں اتنے تھے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تعداد نہ پوچھو، گنتی نہ پوچھو، شمار نہ پوچھو، فہرست نہ پوچھو، نام نہ پوچھو، عدد نہ پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ ہم گنتی میں کتنے تھے،
بلکہ میں جو جواب دینے لگا ہوں میں اپنا نظریہ بتانے لگا ہوں، اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں، اپنی سوچ بتانے لگا ہوں، اپنا تیقن بتانے لگا ہوں، اپنا اعتماد بتانے لگا ہوں، اپنا ایمان بتانے لگا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، یہ صحابی رسول کی بات ہے جو امام بخاری نے بخاری میں نقل فرمائی ہے۔ فرمانے لگے سالم یہ بات نہ کرو کہ کتنے تھے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ وہ جو حضور کے مبارک ہاتھوں سے پانی نکلا، لو کننا مئات الف لکفانا، اگر پینے والے 1,00,000 بھی ہوتے پانی سب کو پورا آ جاتا، بوجھ بھی کر لیتے، پی بھی لیا کرتے۔ لو کننا مئات الف، 1,00,000 بندے بھی ہوتے پانی پورا ہو جاتا۔ یہ جو لو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ ہوتے تو پانی کم پڑ جاتا۔ جس ہاتھوں کا جو سسٹم ہے رب نے حضرت کوثر سے جوڑ دیا، وہ کیسے ختم ہو سکتا؟ جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل۔ کوثر جنت کی نہر میں سے ایک نہر کا نام ہے، سلسبیل جنت کے نہر اور حوض اور تالابوں میں سے ایک نہر کا نام ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ کا دریائے رحمت کتنا بڑا ہوگا، وہ سمندر کتنا بڑا ہوگا، وہ نہر کتنی بڑی ہوگی، وہ دریائے رحمت کتنا بڑا ہوگا، جس کی شان یہ ہے کہ جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یار جس کی مبارک دریا کی 2 بوندیں ختم نہیں ہو رہی، اس دریا کا عالم کیا ہوگا؟ لو کننا مئات الف، کیونکہ اس دور میں 1,00,000 بندے بڑا معنی رکھتے ہیں، تو 1,00,000 کا مطلب یہ ہے۔ ایک بات بتا دوں یار، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت رکھنے والا پانی کروڑوں پینے کے بعد آج ختم نہیں ہوا، حضور کے ہاتھ والا پانی کیسے ختم ہو سکتا؟ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا لیکن ہم تھے کتنے، موجود کتنے تھے پینے والے؟ فرماتے ہیں وَكُنَّا 15 مِئَةً، ہم 1500 تھے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں، ہم 1500 تھے، یعنی وہ پیالے میں پانی ہے، حضور نے مبارک ہاتھ رکھا ہے، وہ تھوڑا سا پانی، پینے والے 1500 ہیں، پی بھی لیا ہے، وضو بھی کر لیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے امام اہل سنت نے اس پورے واقعے کو ایک شعر میں بند کرتے ہوئے کہا، فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں 5 دریا ہیں۔ ٹھیک، اب شعر سنیے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوٹ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ آئیے اگلے حدیث پاک سنتے ہیں اور ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ حدیث پاک جو آپ کو سنائی ہے یہ 4 لائنوں پر تھی، 4 لائنیں تھی اس کی، اور اگلی حدیث پاک کوئی 8-10 لائنوں کی ہے، گھنٹہ تک لگے گا۔ سبحان اللہ، توجہ کریں۔ نہیں آپ کا ذوق اپنی جگہ پہ، لیکن شاید میں اتنی دیر نہ بول سکوں، میری حالت دیکھو تو اپنی حالت۔ ایک دن میں محفل پہ گیا دنیا پور کے علاقے میں، لنچ تو ہونے لگا، کافی پرانی بات ہے، میں سردیوں کا موسم تھا، چادر لی ہوئی تھی، گاڑی سے اترے، سیدھا جناب درمیان سے ہوتے ہوئے پہنچ گئے،
جیسے پہنچے اسٹیج پہ، بیان ہوا، بیان کے بعد محفل ہوئی، جو بھی سلسلہ ختم ہوا، گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، 2-4 دوست دوڑ کے آئے، ہے نام لینا جی، ملنے جی، مل نہیں جانا، یہ بات کرنی ہے، برا تو نہیں بنائیں گے؟ میں نے کہا جی کر لیں۔ کہنے لگے جو تسی آئے سی نا، اسی سوچ رہے سی بھی بندہ ساہ اوکھا لے رہے، بولنا کی سمجھ آئی؟ تو ظاہر پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ میرے مرشد کا فیضان ہے۔ خیر اگلی حدیث پاک سنیں اور ایمان تازہ کیجیے۔ بڑا بول نہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے در کے غلام ہیں۔ سکتر آکاش جامی نام بودے کہ گاہے گاہے ہر زبان آیت۔ مولانا جامی کہتے ہیں کاش حضور کے کتوں میں سے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی تو حضور کی زبان پہ آ جاتے۔ تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت ہے، میرے گلے میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا۔ حضور کے غلاموں کے ساتھ ہیں، توجہ کیجیے گا۔ حدیث پاک ہے، انس بن مالک اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ 3 قسم کی 3 شخصیتوں کا اس میں ذکر ہے، میں پہلے وہ بیان کر لوں۔ میں خوش نبی کے طور پر 1 گھنٹہ کہا، ٹائم تو اس پہ کافی لگ سکتا ہے، لیکن میں اس کو مختصر کروں گا اور جتنا بھی شارٹ ہو سکا ترجمہ کرتا جاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انس بن مالک راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس کے والد کا نام تھا ابو طلحہ اور والدہ کا نام ہے ام سلیم۔ یہ 3 افراد ہیں، بیٹا، ماں اور باپ۔ حضرت انس بن مالک یہ بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے ہوا یہ گل بڑی چاہ سالی ہے، سبحان اللہ، کھان والی گل بھی ہے۔ قال ابو طلحہ تعالی ام سلیم، ابو طلحہ نے اپنی بیگم سے کہا، بیوی سے کہا، زوجہ سے کہا، وائف سے کہا، کسی کو کچھ تو سمجھ آئے گی۔ لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، بخاری ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 505 ہے، باب علامات نبوت ہے، ٹھیک؟ بیان ہی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ پلے اسٹور پہ جا کے بخاری ڈاؤن لوڈ کریں، باب علامات نبوت نکالیں، اس میں آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے، 2-4 حدیثوں کے بعد۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، ام سلیم کو، بیگم صاحبہ کو، اپنی بیوی کو کہتے ہیں، لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، ام سلیم میں حضور کے پاس گیا تھا تو حضور کی آواز میں کچھ ضعف تھا، کمزوری مجھے محسوس ہوئی۔ ایک کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، اعرف فیہ الجوع، یہ ترجمہ پنجابی چ کراں گا، چس پھر ہونی ہے۔ حضور کی آواز میں کچھ ضعف تھا، مجھے لگتا ہے کہ جی میں حضور کو بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے جو نا وہ آواز میں ضعف ہے، آواز کمزور محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی جوار کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، پھر ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، بیٹھا ہے چٹائی پر پرنش نشینی ہے، یہ سب اختیاری تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب اختیاری تھا، مگر نہ ان کی شان یہ وہ خود فرماتے ہیں، انی لو شئت لصارت معی جبال الذهب، میں چاہوں تو میرے پاس اشارہ کروں تو یہ پہاڑ سونا بن کے چلیں گے۔ مجھے لگا حضور کو بھوک لگی ہے، حل انتا کی من شیء، تیرے کو کچھ ہے کھانا نہیں ہے؟ یہ حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم سے اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں، تیرے پاس کچھ کھانے والی کوئی چیز ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں، فقالت نعم، جی ہاں ہے۔ فاخرجت اقراصا من شعیر، جو کی کچھ روٹیاں نکالی، انس بن مالک کہتے ہیں میری والدہ نے جو کی روٹیاں نکالی، ثم اخرجت خمارا، پھر اپنا دوپٹہ نکالا، کیا کیا؟ فلفت الخبزہ، روٹیاں دوپٹے کے ایک سائڈ پہ باندھ دی، دوپٹے میں باندھ دی، یہ دوپٹہ ہی آج پرانا بن گیا، ٹھیک؟ دوپٹے کے ایک سائڈ میں روٹیاں باندھ دی، پھر کیا کیا جی؟ ثم دسته تحت یدی، اس دوپٹے جس میں روٹیاں باندھی تھی ایک سائڈ پہ، اسے میرے ہاتھ میں چھپا دیا، منڈا کدھر دائیں بائیں نہ ہو جائے، رستے سے کوئی اور نہ مل جائے، سیدھا حضور کو جا۔ پھر کیا کیا؟ فرماتے ہیں وہ جو دوپٹے کا دوسرا حصہ تھا وہ میرے جسم سے باندھ دیا، بال جو ہے ڈیگ نہ لگے، دوپٹہ پورا باندھ دیا، کچھ حصہ جسم کے ساتھ باندھ دیا، کچھ میں روٹیاں باندھ لی اور روٹیوں والا ہاتھ میں دے دیا اور چھپا دیا، جاؤ حضور کے پاس پہنچو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ثم ارسلتنی الی رسول اللہ،
پھر مجھے حضور کے پاس بھیج دیا. فذهبت به، میں وہ روٹیاں لے کے حضور کے پاس پہنچا. فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ومعه الناس، میں وہ روٹیاں لے کے حضور کے پاس پہنچا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور مسجد میں تھے لیکن حضور کی بارگاہ میں صحابہ بھی تھے. میں سوچنے لگ گیا کہ روٹیاں نے تھوڑیاں نے بندے بہت ہیں. جی کہ حضور روٹی لے کے آیا تو کی بنے گا؟ غلام بھی سامنے موجود نے. کہ غلام آقا دی شان ہے بھی آپ نام ہی کھان غلاموں کو رجا دیں. اس لیے میں کہتے سامنے کھڑا ہو گیا. حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں فقمت علیہ، میں جا کے چپ کر کے خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا. اگلی بات سنیں گے ایمان کا ہوگا. ابو طلحہ بھیج رہے ہیں، ام سلیم بھیج رہی ہیں، حضور مسجد میں ہیں، اتنی دیر میں ابھی کوئی بھی نہیں آیا. لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک کو کہتے ہیں ارسلہ کا ابو طلحہ، تینوں تیرے پیو نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. قسم با خدا بخاری میں ایسا نہ لکھا ہوں مجھے، بخاری میں بہت موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ارسلہ کا ابو طلحہ، وہ تینوں تیرے پیو نے بھیجا ہے. میں کہا جی ہاں. پھر انہوں نے فرمایا قال بطعام، شاید دے کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. میرے امام نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں وہ کوئی شاید جو تجھ بے حیا نہیں. ابھی کوئی بتانے والا نہیں آیا، کسی نے ذکر نہیں کیا، لیکن حضور بیٹھے مسجد میں ہیں لیکن سوچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، خبر رکھتے ہیں. ام سلیم کھانا بھیج رہی ہیں، انس بن مالک لے کے آ رہے ہیں. کھانا دے کر بھیجا ہے. جی یا رسول اللہ کھانا دے کر بھیجا ہے. پھر کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه، حضور نے بقیہ صحابہ سے ارشاد فرمایا انطلقوا، کوئی اٹھو چلو، ابو طلحہ نے آج ہماری دعوت کی ہے. وہ بیچارہ غریب کلی بولے ہی نہیں. انس بن مالک تو یہ کہا ہی نہیں کہ دعوت کی ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور مالک ہے. ابو طلحہ حضور کے غلام ہیں، وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ چلو ابو طلحہ نے آج ہماری دعوت کی ہے. انس بن مالک کہتے میں گیم تو الٹی پہ گئی. حضور کی بارگاہ پیش کرنا سی، حضور نے غلاموں نے نعرہ لا لیا من طلقت بین ایدیہم، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، من طلقت بین ایدیہم، میں انہاں دے اگے دوڑنا شروع کرتا. لے بھی حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، اللہ حضور آ رہے ہیں. فرماتے حتی جئت ابا طلحہ، میں دوڑ کے جا کے حضرت ابو طلحہ کو جا کے کہا فاخبرتہ، میں نے دوڑ کے جا کے انہیں بتایا ابا جان حضور آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو. میں صدقے جاواں عمران صاحب کو ساؤنڈ چلانا سے بیٹھے ہیں. میں تے حیرانگی ہوئی، میرے فون تو کہتے ہیں تسی 8 سال پہلے عید پڑھائی سی ہے. میں بھول گیا، تسی نہیں بھولے. چنگا میں حوالہ لیتا. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. کوئی نہ مانے یہ ان کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے. کوئی نہ مانے یہ ان کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. جا کر خبر دی یار اے میرے ابا جان حضور بھی آ رہے ہیں، حضور کے غلام
जाने समाज फरमाइए और ईमान को ताज़ा कीजिए। बुखारी सारी नहीं पढ़ाई जाती, सारी नहीं लोग बताते, सारी नहीं सुनाते। यार ये भी तो बुखारी में है। हुजूर खिला रहे हैं, हुजूर पिला रहे हैं, हुजूर संवार रहे हैं, हुजूर शिकम सैर फरमा रहे हैं। हज़रत अबू तलहा जब आपको खबर मिली, आपने क्या किया? आप अपनी ज़ौजा के पास आए। फ़क़ाल अबू तलहा या उम्मा सुलैम क़द जाअ रसूलुल्लाह बिन्नास व लैसा इंदना मा नुतइमुहुम। ऐ उम्मे सुलैम, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर के साथ लोग भी आ रहे हैं, कि आपने को तशाए को नहीं खवा लिए। ये जुमला है भाई, उसका पंजाबी में तर्जुमा कर रहा हूँ। लैसा इंदना मा नुतइमुहुम, ऐसी तो कुछ चीज़ है नहीं जो हम खिला सके। रोटियां थी वो हमने भेज दी, वो वापिस आ गई, बनेगा क्या? चीज़ ही कोई नहीं है खिलाने के लिए। आगे उम्मे सुलैम की सहाबियाँ हैं, हुजूर से पढ़ने वाली हैं, हुजूर के दौर की हैं, सरकार से तरबियत हासिल करने वाली हैं। जवाब दे के कहती हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम। अगर तर्जुमा इसका पंजाबी में करूँ, इसका मफ़हूम पंजाबी में बयान करूँ, अपने इश्क में तर्जुमा करूँ तो माना ये है, वो अर्ज़ करती हैं कि आ रहे हैं आप ही खवा लेंगे। एक बात समझ में नहीं आती, तवज्जो कीजिएगा। कौन आ रहे थे? हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। अरे तुम सुलैम सहाबिया हैं। ये जवाब दे के कह रही है कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये यहाँ रसूल के जिक्र के साथ रब का जिक्र कहाँ से आ गया? ये क्या मतलब कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने? ये रब और खुदा, खुदा और मुस्तफा का जिक्र दोनों किया। बात खाने की है, बात आने की है, बात लंगर की है, बात दावत की है, और दावत भी मुस्तफा खुद पेश कर रहे हैं, गुलामों को अता फरमा रहे हैं। जनाब उम्मे सुलैम क्या कहना चाहती हैं? गोया आपके कहने का मतलब ये है कि खुदा और मुस्तफा ये दोनों जातें दिखने में जुदा है, लेकिन लोगों आस्ताना एक मुस्तफा का है, दरबार मुस्तफा का है, चौखट मुस्तफा की है, इरफान मुस्तफा का है, मारिफत मुस्तफा की है। मतलब ये है, माना ये है, ऐ दुनिया वालों, देता खुदा ही है, खिलाता खुदा ही है, पिलाता खुदा ही है, लेकिन मुस्तफा के दरबार से खिलाया करता है। इस तरह से मिलता है। इसलिए शायर ने कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह व रसूल आलम। अल्लाह रसूल बेहतर जाने, खिला लेंगे, संभाल लेंगे, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। उतनी देर में हुजूर पे तशरीफ लिया। बल्कि हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वहाँ से चले, घर से निकले, हुजूर के पास चले गए, यानी आगे हुजूर को रिसीव करने चले गए। अल्फाज ये हैं इन तला का अबू तलहा वहाँ से निकले, हुजूर के पास पहुँचे। लक़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के पास पहुँचे, हुजूर तशरीफ ला रहे थे। जब हुजूर तशरीफ लाए, अबू तलहा भी इनके साथ हो लिए। जब हुजूर घर पर पहुँच गए तो आपने हज़रत उम्मे सुलैम से कहा, जितनी देर तक किताब रखने की सेटिंग होनी है, टाइम हो गया। सुभान अल्लाह तक, सुभान अल्लाह, एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह, जरा दब के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहुँचे, घर पहुँचे, उम्मे सुलैम से कहा, हदीस पाक पढ़ो, फरमाते हैं हलुम्मी या उम्मा सुलैम मा इंदकी। हुजूर उम्मे सुलैम को कहते हैं जो है ले आ। हलुम्मी ले आओ, हलुम्मा जर्रन, ये तालिब इल्म बैठे हैं, ये अमर के माना में इस्तेमाल होता है। हलुम्मा उसी से मुन्नस कर, हलुम्मी ले आओ, मा इंदकी जो तेरे पास है। हज़रत उम्मे सुलैम फरमाती हैं फ़ातत बिज़ालिक खुब्ज़ा। हज़रत अनस कहते हैं कि मेरी वालिदा जो रोटियां सर ले के हुजूर की बारगाह में आती। फ़अमरा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़फ़ुत्ता। हुजूर फरमाया इनकी चूरी बनाओ। उन रोटियों की चूरी बनवाई और फिर जो घर में घी था ऊपर चढ़वा दिया, जो कुप्पी थी वो खाली कर दी। उसके बाद क्या हुआ? फरमाते सुम्मा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीही मा शा अल्लाह। हुजूर ने खाना सामने रख के जो अल्लाह ने चाहा हुजूर ने पढ़ा, जो अल्लाह ने चाहा हुजूर ने पढ़ा। इसका मतलब है खाना सामने रख के पढ़ना हुजूर से साबित है। ये जो पूछते हैं ना खत्म कहाँ लिखा है, भाई बुखारी में लिखा है। सामने रख के जो अल्लाह ने चाहा हुजूर ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़्न अशरातिन,
دادا بلائیا کہ انہوں نے کھوائیا. سبحان اللہ 10 بلاؤ کھلاؤ. فرماتے ہیں ہم 10 بلا دیتے ان کو کھلا دیتے پھر 10 بلاتے پھر ان کو کھلا دیتے پھر 10 بلاتے. کمال نہیں آتی. 2 4 5 روٹیاں ہوں گی 10 روٹیاں ہوں گی 2 آ رہے ہیں پھر عرب کے جوان. پھر وہاں اس وقت کیفیت بھی تھی کبھی کبھی یہ کہ پورا دن کھانا نہیں ملتا تھا 2 دن کھانا نہیں ملتا تھا. 10 کو بلاؤ کھلاؤ 10 کو بلاؤ کھلاؤ 10 کو بلایا کھلایا. سارے کھا کے سیر ہو کے وہاں سے روانہ ہو گئے. حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فَأَقَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ساری کی ساری قوم رج گئی. پوچھا تھے کتنے؟ کہا 70 یا 80 بندہ تھا جس کو مصطفیٰ نے اس پوری تعداد کو کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے. سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ. یہ بخاری شریف ہے. ہم نے دائیں بائیں کی باتیں نہیں کی دائیں بائیں کے قصے نہیں سنائے. حالانکہ دائیں بائیں قصے بھی بڑے عظمت والے بڑے شان والے بڑے بہت پر مستند ہیں لیکن حضور کا ذکر مقصود تھا حضور کی بات سنانا مقصود تھا حضور کا میلاد کرنا مقصود تھا. اور میلاد یہی ہے کہ حضور کی باتیں سنیں حضور کی باتیں سنائیں. یہاں 1-2 منٹ آپ چند باتیں سماعت فرما لیجیے پھر بات کو مکمل کرتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ کام بہت سونا ہے. حضور کا ذکر سننا حضور کا ذکر سنانا آسان بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص بعثت کا مقصد ہے اس کو سامنے رکھیں. حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ کس وجہ سے جلوہ فکر ہوئے؟ ہمارا اخلاق اچھا ہم نمازی بنے ہم قرآن پاک کے قاری بنے ہم حلال کھائیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یتیموں کا مال نہ کھائیں کسی کا حق نہ ماریں نماز کی پابندی کریں جھوٹ سے بچیں غیبت سے بچیں بدنگاہی سے بچیں بے حیائی سے بچیں فحاشی سے بچیں زنا سے بچیں سود خوری سے بچیں رشوت سے بچیں. یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جن کاموں کو ترویج دینے کے لیے جو اچھے کام ہیں ان کی ترویج کے لیے جو برے کام ہیں ان کی رکاوٹ کے لیے حضور تشریف لائے. حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے. کیا ہم حضور کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے غلام ہونے کے ناطے اگر کہیں کمزوری ہے اور یقیناً آج کے دور میں مسلمانوں میں کمزوری ہے تو پھر ہم کیسے عاشق رسول ہیں ہم کیسے پیار کرنے والے ہیں ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ بندہ مسلمان حضور کی سیرت پڑھ حضور کا کردار پڑھ حضور کا اسوہ پڑھ حضور کی تعلیمات پڑھ حضور کے ارشادات پڑھ حضور کی ہدایات پڑھ اور ان کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں. اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اور سونا ہو جائے گا حضور کا جلسہ اور سونا ہو جائے گا حضور کی محفل اور سونی ہو جائے گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے دوستوں کو سلامت رکھے مسجد کو شاد و آباد رکھے نمازیوں کو منتظمین کو اللہ کریم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.